اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین و سامعین محترم، ماہ مغفرت، ماہ توبہ، سید الشہور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا نام احترام سے لیا جانا چاہیے اور اس کو تنہا رمضان نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، کیونکہ بعض روایات میں اللہ کے ناموں میں سے یہ ایک نام بھی ہے۔ تو اللہ تو نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، لذا رمضان المبارک کہنا چاہیے، ماہ رمضان کہنا چاہیے۔ اور پھر رمضان وہ مقدس ترین مہینہ ہے سال کے 12 مہینوں میں سے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خالق نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اس حوالے سے لفظ رمضان قرآن کی آیات میں سے اور قرآنی حروف میں سے ایک حرف ہے، اور آداب قرآن میں سے یہ ہے کہ آداب قرآن ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ اس کے حروف کو، اس کی آیات کو بغیر وضو کے مس کرنا یا بدن کا کوئی حصہ بھی لگانا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو خود سوچئے کہ جس رمضان کے نام کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہو، وہ کتنی عظمتوں اور حرمتوں کا مہینہ ہوگا۔ اس سے بھی ماہ رمضان کی حرمت واضح ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے جب لغوی معنی کی طرف ہم جاتے ہیں کہ رمضان کے معنی کیا ہیں، تو لغوی طور پر رمضان کے معنی یہ ہیں کسی چیز کو جلا کے اس طرح ختم کر دینا کہ نہ تو جلتے وقت اس کا دھواں نظر آئے اور نہ ہی جلنے کے بعد اس کی خاک اور راکھ جو ہے وہ نظر آئے۔ گویا کہ یہ تعبیر ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ کے گناہگار بندوں کے گناہوں کو غفور الرحیم پروردگار سچی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ نہ تو اس کا دھواں اٹھتا ہے، نہ ہی نامہ اعمال پہ اس کا کوئی اثر باقی رہتا ہے۔ نامہ اعمال جو ہے وہ گناہوں کی کثافت سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور پھر اس کے نام و نشان تک باقی نہیں رہتے۔ یہ شہر التوبہ ہے، شہر المغفرت ہے، شہر الرحمت ہے، شہر البرکت ہے۔ تو ماہ رمضان جو ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت بھیجی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دن اپنے تمام اصحاب کو مسجد نبوی میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہ خطبہ حضرت امام رضا علیہ السلام نقل فرماتے ہیں۔ اس خطبے میں آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اگرچہ سامنے صحابہ کرام تھے، لیکن آپ کا یہ خطبہ، آپ کا یہ فرمان تا قیام قیامت انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر موجود ہے، موجود رہے گا، جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اے بندگان خدا، تمہاری طرف ایک برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ آ رہا ہے جو تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اس ماہ رمضان میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے دسترخوان پہ دعوت دے کے بلایا گیا ہے۔
میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا دار حکمرانوں میں سے، وڈیروں میں سے، سرداروں میں سے اگر کوئی کسی کو کہے کہ آؤ آج آپ کی میرے ہاں دعوت ہے، تو لوگ پھولے نہیں سماتے، بندے بندے کو بتاتے ہیں کہ آج میری دعوت وہاں پر ہے، آج میرا افطار جو ہے وہ وزیر اعظم کے دسترخوان پہ ہے، آج صدر کے دسترخوان پہ ہے، آج فلاں. لیکن یاد رکھیے یہ دنیا کے منصب کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہو، دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور اس پہ بلایا جائے تو وہ مہمان کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا کہ جس کا میزبان کریم پروردگار ہو. ہم اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان ہوگا. تو خود سوچئے جب اس ذات کے ہم مہمان بنیں گے تو ارشاد فرمایا دعیتم فی لاضیافت، اللہ کی مہمان نوازی. تو اس سے بڑا نہ کوئی میزبان کائنات میں ہوگا اور ہے، اور نہ ہی اس سے بڑی کوئی دعوت ہو سکتی ہے. جہاں آپ کو بلایا گیا لبیک ہم نے کہنا ہے، اس دسترخوان پہ حاضری ہم نے دینی ہے. دینی کیسے ہے؟ اللہ کے احکام کو مان کے. رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے آمادہ کرتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو یہ سید الشہور ہے، سال کے مہینوں میں سے سب سے افضل اور سید و سردار مہینہ ہے. فرمایا انفاسکم فی عبادہ، اس میں تمہارا سانس لینا ہی اللہ کی عبادت ہے. روزہ رکھ کے روزے دار سو جائے، کوئی تسبیح نہ پڑھے، کوئی تقدیس نہ کرے، کوئی رکوع سجود نہ کرے، سو گیا ہے، تو اس کا ایک ایک سانس جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کے طور پر لکھا جاتا رہے گا. فرمایا کہ اس میں تلاوت قرآن کریم، ایک آیت مجیدہ کی تلاوت ختم قرآن کا ثواب رکھتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر شے کا ماہ ربیع آتا ہے، بہار کا مہینہ آتا ہے، روزوں کا مہینہ جو ہے، عبادتوں کا مہینہ جو ہے، قرآن کا مہینہ جو ہے وہ رمضان ہے. اور رمضان جو ہے قرآن کے لیے بہار کا مہینہ ہے. وہ بہار کیسی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں وہی قرآن کریم جو عام حالات میں بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک پورا تلاوت کرتے تھے، ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا تھا، لیکن ماہ رمضان میں صرف ایک آیت کی تلاوت کر لو ختم قرآن کا ثواب ملے گا. مثال کے طور پر الف لام میم ایک آیت ہے، نون ایک آیت ہے، قاف ایک آیت ہے. تو ایک ایک حرف کی آیت تلاوت کرنے سے ہر آیت کے بدلے میں اللہ تعالی ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر 6666 آیتیں ہیں تو ہر آیت کے بدلے میں آپ کو ختم قرآن کا ثواب ملے 6666 مرتبہ ختم قرآن، تو اس سے بڑی عظمت کیا ہے؟ تو لذا ایک تو ہمیں تلاوت قرآن، فہم قرآن اور عمل قرآن کریم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ شہر مغفرت ہے، گناہوں کی معافی کا اعتراف کیجئے، خدایا یہ غلطی کی ہے معاف کر دیجئے، سچی توبہ کیجئے. جب سچی توبہ انسان کر لیتا ہے، کیونکہ یہ شہر توبہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خدا سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ میرے فرشتوں، جس انسان نے اس کو گناہ کرتے دیکھا تھا اس کے صفحہ ذہن سے اس کے گناہ کی یاد کو مٹا دو. نہ انہیں وہ گناہ یاد رہے گا، نہ اسے جتلا کے ذہنی اذیت پہنچائیں گے. پھر فرمایا کہ وہ زمین کے ٹکڑے کہ جہاں پر اس انسان نے یہ گناہ کیا تھا، روز قیامت وہ گواہ بن کے سامنے آئیں گے، لیکن سچی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ زمین کے ان ٹکڑوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس گناہگار بندے نے سچی توبہ کر لی، اس کا نشان مٹا دو. زمین سے وہ نشان مٹ جاتے ہیں. روز قیامت انسان جب
رب کریم کے حضور حاضر ہوگا تو زمین بھی گواہی نہیں دے گی، اعضاء و جوارے بھی گواہی نہیں دیں گے، دیکھنے والے بھی گواہی نہیں دیں گے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس سید الشہور جو مہینوں کا سردار مہینہ ہے، جسے شہر اللہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خیرات و برکات لوٹنی چاہیے۔ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں برات من النار کا عشرہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کریم اس میں نازل ہوا، تو جس میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے وہ قرآن بھی کتابوں میں سے، کائنات کی کتابوں میں سے افضل و برتر کتاب ہے۔ جس رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ قرآن کریم نازل ہوا، وہ رسول کائنات کی تمام مخلوقات میں افضل و برتر ہے، اور جس امت کے لیے نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی تمام امتوں پر سرداری عطا کی، اور ہم اسی رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس فرمان کی روشنی میں اللہ نے ہم کو تمام انبیاء کی امت پر فضیلت عطا کی ہے، تو جب فضیلت عطا ہوئی ہے تو پھر ہمیں کام بھی وہی کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ایک پورا چارٹر دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ماہ رمضان میں کرنا کیا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے تو تلاوت قرآن کیجئے، قرآن پہ غور و فکر کیجئے، فہم قرآن، اور پھر اس کی آیات پہ عمل کیجئے۔ پھر ایک ایک آیت کے حکم پر عمل کر کے آیت کو مخاطب کر کے کہیے کہ اے آیت قرآن کریم گواہ رہنا میں نے تجھ پر عمل کیا ہے۔ اگر قرآن فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو ادھر نماز قائم کرو، ادھر اس آیت کو مخاطب کر کے کہو کہ میں نے، تو اللہ کا حکم ہے، میں نے تجھ پہ عمل کیا ہے، روز قیامت گواہی دینا۔ کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے، روزے رکھے ہیں، روز قیامت اس آیت کو گواہ بنا کے خدا کے حضور پیش کرنا کہ اے تو گواہی دے میں نے روزہ رکھا تھا۔ لیکن یہاں ایک بات غور سے سن لیجیے عزیزان گرامی، روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے وجود انسان کا روزہ ہونا چاہیے۔ آنکھیں ادھر دیکھیں جدھر اللہ دیکھنا پسند فرماتا ہے، کان ادھر سے سنے جہاں جو کلمات اللہ نے سننے کی اجازت دی ہے، زبان سے وہ کلمہ نکلے جو بولنے کی اجازت ہو، ہاتھ وہ کام کریں جو اللہ کی رضا کا باعث بنے، اور قدم ادھر اٹھیں جدھر اللہ کا راستہ ہو۔ فرمایا کہ لقمہ حرام سے بچو، جس پیٹ پہ ایک لقمہ حرام چلا جائے 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اس میں روزے دار کا روزہ افطار کراؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود بھیجو، بزرگوں کا خیال رکھو، بچوں پر پیار کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے درود تو ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، اس درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا روز قیامت جب میدان میں میزان لگے گا اور تمہارے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت مجھ پر پڑھی جانے والی صلوات، مجھ پر پڑھے جانے والا درود، مجھ پر بھیجے والا سلام جو ہے، یہ تمہارے اعمال کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور تمہارا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں ہے، یہاں پر سوال ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس درود اور سلام کے حوالے سے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عرض کی کہ فرزند زہرا، اس کے معنی تو یہ ہے کہ اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور محمد کی آل پر۔ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت العالمین ہے، مجسم رحمت ہے، وہ ہماری ان دعاؤں کے محتاج کیسے؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں حضرت رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول کافی میں یہ فرمان موجود ہے، شیخ قلینی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ مجھے عطا فرمایا ہے، حکم دیا کہ یہ سب کچھ اپنے اہل بیت کو دے دو،
روایت یوں ہے کہ اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں، 73 میں سے 72 کی تعلیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور فرمایا کہ ان 72 کی تعلیم جو ہے یہ اپنے اہل بیت کو عطا کر دو۔ تو سرکار مصطفیٰ رحمۃ اللہ عالمین ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کائنات میں ان کے بعد رحمت مجسم ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، جو آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جب ہم درود بھیجتے ہیں کہ اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے ایک مثال دے کر بات سمجھانے کے لیے کہا کہ جاؤ ایک پیالہ لے آؤ اور ایک سراہی میں پانی لے کے آؤ۔ گیا، پانی بھی لے کے آ گیا، سراہی بھی لے کے آ گیا۔ ناظرین اس مثال کو ذرا غور سے سمجھنا۔ کہا کہ اس پیالے کو گودی میں رکھ لو، رکھ لیا، کہا اس میں پانی ڈالو، پانی ڈالا، اور پانی ڈالو، اور پانی ڈالو، پیالہ بھر گیا۔ اب فرمایا اور پانی ڈالو۔ اب پیالے کے اوپر سے پانی چھن چھن کر کے اس کے کپڑوں پہ گر رہا ہے، کپڑوں کو گیلا کر رہا ہے۔ آخر وہ بول کے کہتا ہے فرزند رسول میں پانی تو ڈالتا جاؤں گا آپ کو حکم مان کے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پیالہ بھر چکا ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، اس کے اوپر سے پانی اچھل اچھل کے میرے اوپر گر رہا ہے۔ تو آپ مسکرا کے فرماتے ہیں یہی تو میں نے آپ کو سبق سکھانا تھا کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیمانہ رحمت تو پر ہو چکا ہے، وہ تو رحمت کل ہے، نور مجسم ہے، رحمت مجسم ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سرکار مصطفیٰ پہ رحمت نازل فرما، تو جو رحمت نازل ہوتی ہے اس رحمت اللہ عالمین کے پیمانہ رحمت میں جا کر اس سے ٹکرا کے چھن چھن کر کے ہمارے اوپر گرتی ہے، فائدہ ہمیں پہنچتا ہے، ان کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اس ماہ رمضان میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا، کیونکہ یہ تمہارے لیے روز قیامت تمہارے نامہ اعمال میں اضافے اور بڑھوتی کا باعث بنے گا۔ فرمایا استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، کثرت سے استغفار کرو، اور فرمایا کہ لمبے لمبے سجدے کر کے اپنی پشتوں پر جو تم نے گناہوں کی گٹھلیاں اٹھا رکھی ہیں ان کو دور پھینک دو۔ ایک مثال سے یہاں آپ نے فرمایا انسان ہر وقت گناہگار ہے، گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، گویا کہ وہ گٹھلیاں بن کے انسان کی پشت پہ لد جاتی ہیں، اور جو گٹھلی پشت پہ لے کے چل رہا اگر وہ جھک جائے تو گٹھلیاں دور جا پڑیں گی۔ فرمایا گناہوں کو گٹھلیوں کو اپنے وجود سے، اپنی پشت سے ہٹانے کے لیے ماہ رمضان میں لمبے لمبے سجدے کیجئے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ فرمایا کہ بڑوں کی عزت و توقیر کیجئے، اور بڑوں کو حکم دیا کہ چھوٹوں کو پیار و محبت سے پیش آئیے۔ روزہ افطار کرائیے، ولو بشق تمر، فرمایا بے شک کھجور کے آدھے ٹکڑے کے ساتھ، بے شک بشربت من الماء، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ۔ جو ماہ رمضان میں کسی کو روزہ افطار کرائے گا، فرمایا گویا کہ اس نے بنی اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کرانے کا ثواب حاصل کیا۔ کسی مومن کو تم نے روزہ افطار کروایا، تمہیں پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ماہ رمضان میں ان تمام تر عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز و روزوں کے انعقاد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ یہ افطار پارٹیاں دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ صدقات و خیرات مستحقین کو، مومنین کو، یتامہ کو اذیت پہنچانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے رضا کے لیے۔ دیکھ خاموش ہو جائیں، کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے یا شکریہ ادا نہ کرے۔ ناظرین محترم، اب ہم لیتے ہیں بریک، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جہاں سے بیان کو شروع کیا تھا اس کو ہم آگے بیان کو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ماہ رمضان میں جاگنا بہت بڑی عبادت ہے، اور پھر ارشاد فرمایا ماہ رمضان میں قرآن اور احکام فقہی پہ سوال و جواب کیا کرو۔ ماہ رمضان جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اس میں شبہ قدر ہیں،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ اور ان شبہ قدر کے اعمال ہیں، ایک طرف ایک شخص نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک طرف دو انسان مل کے فقہی احکام پہ بحث و تبحث کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، یہ احکام سیکھ اور سکھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ مولا ان عبادت گزاروں میں سے جو نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور ایک طرف یہ جو طالب علم آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، کون افضل ہے؟ فرمایا جو دین کو سمجھنے کے لیے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو دین کو سمجھنے کی کوشش کی، تفقہ فی الدین، دین کے بارے میں غور و فکر کیجئے۔ اور پھر یاد رکھیے صدقات و خیرات اس ماہ رمضان میں کئی گنا ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر التوبہ ہے، شہر المغفرت ہے۔ فرمایا اگر کسی کو یہ ماہ رمضان مل جائے اور پورا مہینہ گزر جائے اور پھر بھی وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ لے سکے تو اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اب اس کے پاس اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے 2 دن اور 2 مقام ہیں۔ فرمایا روز عرفہ 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں حاضری دے، زوال سے لے کے غروب تک اللہ تعالیٰ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ روز عرفہ جو حاجی موجود ہوتا ہے اور زوال سے غروب تک توبہ استغفار کرتا ہے، تو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وعدہ ہے کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے آج شکم مادر سے باہر آیا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا مقام چہلوں میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا دن اور کربلا میں اللہ ہے۔ کسی کو حاضری کا شرف حاصل ہو اور چہلے میں امام حسین علیہ السلام پر کربلا میں موجود ہو، عند قبر الحسین، امام حسین علیہ السلام قبر کے پاس، اور وہاں گناہوں کی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں تلاوت قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں اگر ہم نوافل فریضہ ادا کرتے ہیں تو نماز فریضہ 1 پڑھتے ہیں، نماز کا ثواب 70 کے برابر ملتا ہے۔ تو کتنا ثواب ہے، اور پھر صرف یہی ثواب کی غرض سے یہیں تک نہیں رہنا، خدمت خلق کرنا ہے، مظلوموں کے کام آنا ہے، ستمگروں کے کام نہیں آنا، ظالموں پر کا تعاون ان کو ساتھ نہیں دینا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا تھا کہ حج کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون ہے؟ فرمایا صفا مروہ کی سعی، کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے متکبروں، سرکشوں کی گردنیں ٹوٹتی ہیں، تکبر اور غرور خاک پہ ملتا ہے۔ فرمایا اس سے بھی کوئی افضل کام؟ کہا تمہارے پاس کوئی سائل آ جائے، کوئی دکھی انسان آ جائے، کوئی مصیبت زدہ آ جائے اور تم سے یہ درخواست کرے کہ میری اس مشکل میں مدد کرو، اور تم فوراً اس کی درخواست پہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اس کے ساتھ چل پڑو، فرمایا تمہارا یہ چل کے جانا صفا مروہ کی سعی سے بھی افضل ہے۔ قرآن کا حکم جو ہے وہ اپنے اندر بہت بڑا پیغام لیے ہوئے ہے۔ کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ کے پیارو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ میرے اللہ، ہم تو مومن ہیں پہلے، پھر روزہ کیوں؟ فرمایا کہ ایمان سے آگے ایک اور درجہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گھبرانا نہیں ہے کہ یہ روزہ صرف تمہیں رکھنے کو نہیں کہا جا رہا، صرف تم پہ فرض نہیں کیا جا رہا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکو۔ پوری تاریخ کو اس میں جمع کر دیا گیا، فلسفہ صوم بتا دیا گیا کہ نتیجہ اس کا کیا ہے، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ صاحبان ایمان ہو جانا کافی نہیں ہے، باعث فضیلت ضرور ہے، لیکن ابھی اس سے آگے اور بھی منزلیں ہیں، اور وہ تقوی کی منزلیں ہیں۔ ناظرین محترم، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو متقی بن جائیں گے،
متقی بن جائیں گے تو پھر اس امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رعایا میں شامل ہو جائیں گے جو متقین کے امام ہیں۔ پھر قرآن کریم سے رہنمائی لینا چاہیں گے تو ھدی للمتقین، و قرآن کریم جو ہادی ہے متقین کے لیے، تو قرآن سے ہمیں ہر چیز کی رہنمائی ملے گی۔ عبداللہ ابن عباس کا یہ قول مشہور ہے کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل صحرا میں گم ہو جاتی تھی تو میں قرآن میں جا کے تلاش کرتا تھا۔ قرآن کریم جو ھدی للمتقین ہے، صاحبان تقوی کے لیے باعث ہدایت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، مومن بن جانا، متقی بن جانا کافی نہیں ہے، اس تقوی اور ایمان کی حفاظت کرنا اصل معاملہ ہے۔ ایک طالب علم یونیورسٹی میں، سکول میں، کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے، یونیورسٹی والے اسے ایک آئی ڈی کارڈ دے دیتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کا کارڈ ہے، جب تم دکھاؤ گے کسی کو تمہیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، تمہارا راستہ نہیں روکا جائے گا، تمہیں پروٹوکول ملے گا۔ لیکن اس کارڈ کی عظمت اور اہمیت اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ طالب علم اس یونیورسٹی اور دانشگاہ کے قواعد و ضوابط کا خیال رکھے، اساتذہ کا احترام کرے، جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے۔ لیکن خالی کارڈ لے کے اگر نافرمانی کرتا ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو وہ کارڈ چھن سکتا ہے۔ یہی صورتحال ہے کہ ہم نے ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام کا اعتراف و اقرار کر کے ایمان کا درجہ تو حاصل کر لیا، مومن تو بن گئے، لیکن ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری امت سے خارج ہو جائے گا۔ افسوس یہ ہے مسلمانوں، دنیا کفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان کے مذہبی تہوار آتے ہیں تو چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، اور افسوس کہ ہم مسلمان، ماہ رمضان آتا ہے، اللہ کی عبادتوں کا مہینہ آتا ہے، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کئی گنا ہم بڑھا کر سمجھتی ہے کہ شاید خدا جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور آئندہ ہمیں رزق نہیں ملے گا، لوگوں کے لیے زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ خدا را تنگی پیدا نہ کرو، ناجائز منافع خوری کے ذریعے اپنے رزق کو حرام نہ کرو، سہولتیں پیدا کرو روزے داروں کے لیے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سستا کیجئے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کے کارندوں کی ذمہ داری ہے کہ قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، اور پھر افطاریوں کے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ مال ضائع نہ ہونے پائے۔ قرآن کریم نے ایسے بہت سے فقراء کے بارے میں کہا ہے کہ جو ہیں تو فقیر لیکن عزت نفس مجروح ہونے کے ڈر سے کسی کا دامن نہیں پکڑتے، فرمایا ان کو ان کے چہروں سے پہچانو، ان کا سوال کرنے سے پہلے ان تک ان کی چیزیں پہنچا دو۔ یہ دور بہت عجیب دور گزر رہا ہے، بہت تنگی ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، مہنگائی ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ سودا کرو، استنزل الرزق بالصدقہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، رسول خاتم کا بھی فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر آسمان سے رزق نازل کراؤ۔ ایک نوجوان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ فرزند زہرا فقیر ہوں، غریب ہوں، دعا کیجئے۔ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہا کام تو کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا میں تیری دعا نہیں کروں گا؟ فرزند زہرا دعا نہیں کریں گے؟ کہ ہاں۔ کہا پہلے جاؤ کچھ کرو پھر دعا فائدہ اٹھاتی۔ لیس للانسان الا ما سعی، قرآن نے کہہ دیا کہ جب تک کچھ کرو گے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو انسان کا کام کوشش کرنا ہے، کوشش کیجئے، اٹھیے، تلاش رزق میں نکلیے، تمہارا چلنا عبادت شمار ہوگا، تمہارا اپنے مقام کار پہ بیٹھنا اللہ کی عبادت شمار ہوگا۔ تو رزق کی تلاش کیجئے اور پھر اس کو حقوق و واجبات سے پاک کر کے اس خود بھی استعمال کیجئے، اپنے اہل و عیال کی خوشحالی پیدا کیجئے۔ ماہ رمضان میں کوشش کیجئے کہ خاموشی کے ساتھ لوگوں تک یہ امداد پہنچائیے۔ ہاں ایک کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، فطرہ اگرچہ واجب نہیں ہے
جب عید کا چاند طلوع ہوگا تو اس وقت واجب ہوگا، لیکن فقہا نے یہ اجازت اور سہولت دی، اگر آپ کے پاس اضافی مال نہیں ہے تو آپ اپنے اہل و عیال کا فطرہ حساب کر کے ابھی سے بعنوان قرض ان کو دے دو، اور جب ماہ رمضان کا شوال کا چاند طلوع ہوگا تو نیت کر لو کہ وہ میں نے فطرتاً کے طور پر فطرہ عبادت کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیا، تو وہ ادا ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ کے مہمان ہیں، اور یاد رکھیے کہ اللہ کا مہمان ہونا کوئی تھوڑی عظمت کی بات نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کے ہاں اگر مہمان آ جائے نا، آپ پورے گھر کی ہر چیز نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بہتر سے بہتر چیز، اچھی کیٹرنگ، اچھے کھانے، اچھے چائے پانی کی، یہ مہمان ہے ہمارا، جو بھی وہ کہتا ہے آپ فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، عام انسان، عاجز انسان جب یہ چاہتا ہے کہ میرا مہمان خوش جائے اور اس کے لیے میں ہر چیز کو اس پر قربان کر دوں، تو جو پوری کائنات کا مالک اور قادر مطلق ہے، کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت نہیں کرے گا؟ یقیناً روزے دار مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ سے قبول کرتا ہے۔ اس کا اگر یوں ترجمہ کر دیا جائے کہ جو کچھ وہ مانگتا ہے اللہ اسے پیش کر دیتا ہے، تو لہذا ماہ رمضان میں مانگنا ہے، جھگڑ کے مانگنا ہے، گناہوں کی معافی، توبہ قبول کروانا ہے، رزق کے نازل کرنے کے لیے استغفار کرنا ہے، خدا سے دعائیں مانگنی ہیں۔ استنزل الرکب صدقہ، صدقہ دے کر نوجوان آتا ہے کہ مولا دعا کیجئے، فقیر ہوں، کرتے کیا؟ کچھ نہیں، کہا دعا نہیں کروں گا۔ پھر ایک فقیر آیا، کہا مولا رزق نہیں ہے، تنگ دست ہوں، کیا کروں؟ فرمایا صدقہ دو۔ کہنے لگا مولا میں پہلے خود فقیر ہوں، میں صدقہ کہاں سے دوں؟ تو یہاں پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، صدقہ صرف روٹی پانی پیسہ ٹکا دینے کا نام نہیں ہے۔ ایک دکھی انسان کے سامنے خالی مسکرا کر اس کے غم کو غلط کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کتنا آسان سا فارمولہ دے دیا امام نے کہ صدقہ دو اور رزق نازل کر لو۔ عزیزان گرامی، ایک طرف شیطان کی دعوت ہے، ایک طرف رحمان کی دعوت ہے۔ شیطان کہتا ہے صدقہ دو گے فقیر ہو جاؤ گے، زکوٰۃ دو گے فقیر ہو جاؤ گے، خمس ادا کرو گے فقیر ہو جاؤ گے۔ خالق فرماتا ہے میرے راستے میں دو گے، رحمان کا یہ وعدہ ہے، ایک کے بدلے میں 10، 10 کے بدلے میں کتنا؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک دانہ گندم میں پھینکتے، زمین میں پھینکتے ہو، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہے، یعنی 700 دانہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو کئی گنا کرنا چاہے تو اللہ کر سکتا ہے۔ تو ایک بوری دانے کھیت میں ڈالتے ہو، 100 بوری اٹھا کے لے جاتے ہو۔ اس کو مثال بنا کے خدا نے یہ کہا کہ تم اگر ایک نیک کام کرو تو اس کے بدلے میں کتنی تمہیں نیکیاں عطا ہوں گی۔ عزیزان گرامی، ابھی سے پلاننگ کر لیجیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ شعبانیہ اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو ماہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ذہنی قلبی طور پر تیار کر لیا جائے۔ ابھی سے اہتمام کیجئے، تیاری کیجئے، رزق حلال کے ذریعے غربا اور مساکین کا خیال کیجئے۔ اور پھر اس دور پر فتن میں، جبکہ مہنگائی کا دور ہے، چولہے خاموش ہو چکے ہیں، غریبوں تک مال پہنچائیے۔ خدا تمہیں دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اور اگر آخرت میں چاہتے ہو کہ تمہیں آرام ملے، سکون ملے، ایئر کنڈیشن کمرے ملیں، ریشم اور خواب کے بستر ملے، تو یہیں سے بھیجنے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند جناب محمد حنفیہ علیہ السلام کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے امین لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے حوالے اپنی امانتیں کر دو، تاکہ روز قیامت جب تمہیں ضرورت محسوس ہو تو وہ تمہیں واپس مل سکے۔ تو عزیزان گرامی، سادہ سی مثال ہے، اگر تم روز قیامت آرام و سکون چاہتے ہو تو یہیں سے اہتمام کر کے جانا ہے۔ روزے دار کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے باب الریان ہے، جس سے روزے دار کو جنت میں داخلے کا پرمیشن دیا جائے گا، خاص طور پر روزے دار کے لیے۔ تو لہذا اگلا مرحلہ جو چارٹر کے بیان فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے ہاں مہمان بنو تو چند چیزوں پہ کنٹرول رکھو،
کسی دوست نے آپ کو دعوت دی کہ میرے ہاں کھانا کھائیں، آپ تشریف لے کے گئے ہیں، تو حکم ہے کہ وہاں اپنی آنکھوں پہ کنٹرول رکھو. یہ نہ کہ اس کے گھر میں آنکھیں جھانکتی پھریں، ان کی عورتوں کی طرف آنکھیں ناپاک نظریے اور سوچ کے ساتھ اٹھتی پھرے. فرمایا زبان کو کنٹرول رکھو، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اس کی دل شکنی ہو جائے. ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرو کہ جو اس کی اذیت کا باعث بنے. ایک دفعہ برداشت کر لے گا، دو دفعہ برداشت کر لے گا، بالآخر کہ یہاں سے نکلو. تو لذا ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کے آپ مہمان ہیں، تو اس میزبان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو. ادھر دیکھو جدھر وہ دیکھنا پسند فرماتا ہے، وہ سنو جو وہ سننا پسند فرماتا ہے. اور اگر اس کی مرضی کے خلاف کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ. آؤ میرے بھائیو، ہم خلوص نیت سے تیاری کریں استقبال ماہ رمضان کی. کوشش کریں اگر طبیعت آپ کو کا ساتھ دیتی ہے تو ماہ شعبان المعظم روزے رکھتے ہوئے، ابھی جو چند دن باقی ہیں اب بھی موقع ہے، روزے رکھتے ہوئے شعبان اور رمضان کو آپس میں ملا دیجیے. یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ کے تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ تک پہنچنا ہے. شعبان جو ہے یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رجب مولا علی علیہ السلام کا مہینہ تھا، اور علی باب مدینۃ العلم ہے. رسول خدا جو ہے وہ مدینۃ العلم ہے، اور جو اللہ تک اور اللہ کے رسول تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا تک بھی پہنچ جاتا ہے. آئیں توبہ استغفار کے لیے اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور پھر اس میں اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. کثرت سے دعائیں پڑھیں، مانگنا خود عبادت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں جو میرا بندہ نماز پڑھے لیکن دعا نہ مانگے، یہ نماز اس کے منہ پہ دے مارو. میں اس کی نمازوں کا محتاج نہیں ہوں، وہ مجھ سے مانگے. اور مانگنا کس طرح؟ ہاتھ اٹھا کے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعہ مانگ رہا ہے. اور پھر دعائے کمیل کے وہ کلمات جو ہے، یا من اسمہ دعا و ذکر و شفا، اے وہ رب کریم کہ جس کا نام جو ہے وہ دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے، اپنے مریضوں کے لیے دعا کیجیے. ناظرین محترم، اب ہم لیتے ہیں بریک، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جہاں سے بیان کو شروع کیا تھا اس کو ہم آگے بیان کو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. دیکھیں جو حکم خداوند متعال نے دیا ہے، کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے تم پر، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تو یاد رکھیے روزے کی کئی قسمیں ہیں. کچھ واجب روزے ہیں جس طرح ماہ رمضان کے، یا ماہ رمضان کا روزہ قضا ہو جائے. کچھ سنت روزے ہیں جس طرح ماہ شعبان کے روزے ہیں، رجب المرجب کے روزے ہیں، ائمہ معصومین کے ایام ولادت کے روزے ہیں، یوم غدیر ہے، یوم مباہلہ ہے، اور یہ کتنے روزے. اور اگر پورا سال انسان جو ہے دن کو روزے رکھے اور رات کو اللہ کی بات کرے، صائم النہار قائم اللیل بن جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً بہت بڑی عظمت کا باعث ہے. لیکن روزہ رکھنے سے پہلے اس کے احکام کو سیکھنا بہت ضروری ہے. حضرت امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اے بندگان خدا، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وجود انسان کا سر سے لے کر پاؤں تک روزہ دار ہونا اور اپنے پورے وجود کو اللہ کی اطاعت کے تابع کر لینا، اس کا نام روزہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک خاتون جب وہ کسی کی غیبت کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اسے کھانے کے لیے دو. جب اسے کھانے کے لیے کہا کہ یہ لو کھاؤ پیو، تو کہتی میں تو روزے کے ساتھ ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کر کے اپنے سکے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے، مردہ سکے بھائی کا گوشت کھا رہی تھی اور پھر بھی روزے دار تھی. نہیں، غیبت سے بچی ہے. غیبت تو روزے کو ختم کر دیتی ہے. کوئی عبادت نہیں کر سکتے، سو جاؤ ماہ رمضان میں فرائض و واجبات ادا کر کے. مستحبات پہ عمل نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں ہے، فرائض و واجبات کو ادا کیجیے. اپنے پورے وجود کے روزے کی طرف آئیے. منع کیا گیا کھانا پینا، فرمایا ایسے روزے دار نہ بنو کہ جو صرف بھوکے پیاسے ہوں، بلکہ اس بھوک اور پیاس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزے قیامت میدان محشر کی بھوک اور پیاس کو سیکھو. یہ بھوک اور پیاس کا جو احساس ہو رہا ہے، اس سے غربار و مساکین کی بھوک اور پیاس کا اندازہ لگاؤ کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
ایک ایک لقمے کے لیے جو ترس رہی ہیں، اس سے سبق سیکھو کہ خدا نے ان کو تو نعمتیں ہمیں دی ہیں اور وہ اس وقت محروم ہے اس سے، اور ظالم انسانوں نے اس سے یہ نعمتیں اور ان کے چیزیں چھین لی ہیں، تو اس پہ توجہ دیجیے۔ روزہ جو ہے وہ ہمیں قدم قدم پہ خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حاضر ناظر تو ہم سبھی مانتے ہیں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا عمل اس کی نفی کرتا ہے۔ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، ڈرتے تک نہیں کہ جو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے کیا وہ ہمیں گرفت میں نہیں لے سکتا؟ افسوس تو یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اگر سامنے موجود ہو تو انسان گناہ کی جسارت نہیں کرتا کہ یہ بچہ غائب ہو جائے تو پھر میں گناہ کروں۔ افسوس کہ ہم خدا کو ایک بچے کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے، گناہ کرتے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، دل سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے خدا نہ کرے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، تو پھر مہریں لگ جاتی ہیں، پتھر کے مانند ہو جاتا ہے، اشد من الحجارہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن نیکی کرتے ہو تو ایک نور کا آغاز ہوتا ہے جو دل کو نورانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کثرت نیکیوں کی وجہ سے دل پہ نور چھا جاتا ہے اور وہ دل منور ہو جاتا ہے۔ اپنے قلوب کو ذکر الہی سے منور کیجئے۔ ماہ رمضان میں شبہ اعتکاف بھی آئیں گی، آپ ماہ رمضان میں اعتکاف کی اس افضل ترین عبادت کو بھی انجام دیں، جو کم از کم 3 دن ساری دنیا سے کٹ کے جامع مسجد، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں، مسجد الحرام نہیں تو مسجد نبوی میں، مسجد نبوی نہیں تو مسجد کوفہ میں، مسجد کوفہ نہیں تو مسجد بصرہ میں، اگر یہ مسجدیں نہیں ہیں تو پھر اپنے شہر کی جامع مسجد میں جا کر اعتکاف بیٹھیے، ذکر کیجئے، تلاوت کیجئے، دنیا سے کٹ کے وہاں بیٹھ جائیے، یاد الہی میں مصروف رہیے۔ فرمایا کہ ایک اعتکاف 2 عمرے کی عبادت سے افضل ہے، لیکن اللہ انسانی حقوق، دکھی انسانوں کی مدد اس سے کہیں افضل۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد حرام خانہ کعبہ میں حالت اعتکاف میں تشریف فرما ہیں اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اعتکاف بھی ہے، طواف بھی ہے، وہ خانہ خدا جسے اللہ کے 2 عظیم پیغمبروں نے، رسولوں نے بنایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب تعمیر کر چکے تھے تو حکم دیا تھا طاہرا بیتی، تم دونوں میرے اس گھر کو پاک صاف کرو، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ تو خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں اعتکاف بیٹھے ہیں، پھر طواف کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک سائل نے آ کے آپ کا دامن پکڑا، عرض کیا کہ اے فرزند زہرا، مقروض اور قرض خواہ مجھے مہلت نہیں دے رہا، میری ضمانت دیجئے، میں قرض ادا کر دوں گا۔ امام نے اعتکاف چھوڑ دیا، امام نے طواف چھوڑ دیا، مسجد الحرام چھوڑ دی، مسجد سے باہر چلے گئے اور جا کر اس کی ضمانت دے کے آئے کہ اس کا قرض اگر یہ نہ لوٹا سکے تو میں لوٹاؤں گا۔ واپس آئے تو کسی نے سوال کیا کہ فرزند زہرا، حالات طواف میں مسجد سے باہر تو نہیں جانا چاہیے؟ حالت اعتکاف میں تھے یا حالت طواف میں تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اعتکاف 2 عمروں کا ثواب رکھتا ہے تو ایک دکھی انسان کی مدد کرنا ایک حج کا ثواب رکھتا ہے۔ تو لذا میرے بھائیوں، مخلوق خدا کی طرف قدم بڑھائیے، بن مانگے ان کی مدد کیجیے، اور جس سے ارشاد علوی ہے، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ نیکی کرنے کے بہانے تلاش کرو، نیکی کیجیے، مظلوم مفلوق الحال انسانیت کو نکال باہر لائیے۔ اور یہ جو قرآن کریم میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقی کون ہے؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ جب تقویٰ کی منزل پہ فائز ہو گئے ہو، تقویٰ کا سرٹیفکیٹ سند آپ کو مل گئی ہے، اور تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ وہ حرام سے بچے اور فرائض واجبات کو ادا کرے، جب اس مرحلے پر پہنچ جاؤ تو پھر یاد رکھو
اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا اسے بھی راہ خدا میں خرچ کرو۔ اور یہ مما رزقنا کی جب بات آتی ہے، ینفقون کی بات آتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بس اب مال دنیا دینا پڑ گیا۔ فرمایا نہیں، صرف مال دنیا نہیں ہے، آپ کو خدا نے عزت دی ہے، آپ کو علم دیا ہے، آپ کو تقویٰ دیا ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ اقتدار میں ہیں۔ تو ان حالات میں دکھی انسانیت کی مدد کرنا صاحبان تقویٰ کی علامت ہے، متقی کی علامت ہے۔ تقویٰ اور متقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مصلی پہ پڑے رہو۔ لیست العبادت الصلاۃ والصوم بل افضل عبادت التفکر، صرف نماز روزے پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے، یقیناً وہ عبادت ہیں، لیکن فرائض و واجبات کو ادا کر کے دکھی انسانیت کی مدد کے لیے چل پڑنا، غور و فکر کرنا، ان کے لیے پلاننگ کرنا، یہ افضل عبادات میں سے ہے۔ ایسے پروگرام بنائیے ماہ رمضان میں، قرآن کی کلاسیں شروع کیجئے، دعائے کمیل کو پڑھیے، سمجھیے، حدیث قصہ کو سمجھیے، روزے کے فرائض و واجبات کو سمجھیے۔ کچھ روزے واجب ہیں، کچھ روزے سنت ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ روزے حرام ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آگے بڑھیں۔ اعتکاف میں بیٹھیں تو موبائل فون ساتھ نہ رکھیں، بلکہ کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنے ایک ایک گناہ کا اعتراف کر کے، اس ستار العیوب میں پردہ ڈال رکھا ہے ہمارے گناہوں پہ، یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، ہمارے سامنے تو ہر چیز واضح ہے نا، تو ایک ایک گناہ کا زبان پہ تذکرہ کر کے، اعتراف کر کے، معترفاً، استغفار کرنے والے کے لیے کہا کہ اعتراف۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تشریف فرماتے کہ آپ کی محفل میں ایک شخص نے کہہ دیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو آپ نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا تجھے پتہ ہے استغفار کے معنی کیا ہے؟ کہا یا امیر المومنین آپ ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، مولا غلطی کی ہے، اس میں نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اس کو آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور پھر جو فرائض و واجبات یہ لوگوں کے حقوق ہیں ان کو لوٹانا، اور پھر جو تمہارا وجود رزق حرام سے پروان چڑھا ہے خوف الہی کی وجہ سے، اس طرح پگھل جائے کہ صرف وجود پہ ہڈیاں باقی رہ جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح گناہ کرتے وقت لذت محسوس کیا کرتے تھے، اب نیکیاں کرتے ہوئے جو راستے میں تکلیف آئے، اس تکلیف سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جاؤ، واہ واہ یہ تو اللہ کے راستے میں تکلیف آ رہی ہے، یہ پریشانی، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ تنگی، یہ مشقت، یہ کمزوری، یہ تنگ دستی، یہ سب اللہ کے راہ میں ہے۔ جب یہ لطف لینا شروع کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سچی توبہ کر لی ہے۔ میرے بھائیو، یہ رحمت کا، مغفرت کا، توبہ کا مہینہ ہے، اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تلاوت قرآن کیجئے، کثرت سے ذکر کیجئے، درود بھی، اور پھر مخلوق خدا کی خدمت کیجئے۔ یقیناً خالق جو ہے جس کے ہم مہمان ہیں، وہ اپنے میزبانوں کو آئندہ سال بھر کا رزق عطا کر کے، ہاں حج و عمرہ کی دعا کیجئے، یقیناً وہ بھی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے۔ تو دعا مانگنا ہمارا کام ہے، کھل کے مانگنا ہے، گڑ گڑا کے مانگنا ہے، بچوں کی طرح مانگنا ہے۔ رسول اللہ فرماتے مجھے بچوں کا مانگنا بہت پسند ہے، کہ اس وقت روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں جب تک ان کو ان کی مطلوبہ چیز مل نہیں جاتی۔ ہم نے بھی اس رب کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں مانگ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے۔ وہ کریم پروردگار یقیناً اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ لعلکم تتقون، فلسفہ بھی بتا دیا کہ روزہ رکھو گے تو میری نافرمانی سے بچ جاؤ گے۔ اے پروردگار ہمیں اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرما، سرکار حجت ابن الحسن عسکری امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و نثار میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔